وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اور دوسرا جو حصہ ہے آیت نمبر 23 سے آیت نمبر 52 تک، اس میں اللہ کریم نے سابقہ اقوام کا ذکر کیا ہے، سابقہ نبیوں کا ذکر کیا ہے، اور سابقہ نبیوں کی اقوام کے انجام کا ذکر کیا۔ اس میں نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، قوم عاد کا ذکر ہے، یعنی قوم نوح کا کہہ لیجئے، قوم عاد کا ذکر ہے، اس کے ساتھ حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر ہے، پھر قوم سمود کا ذکر ہے، اس کے ساتھ گویا حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اگرچہ یہاں پہ اس صورت میں جب اللہ کریم نے ان نبیوں کا نام لیا ہے، نوح علیہ السلام کا تو نام لیا ہے، اگلے دونوں نبیوں کا نام نہیں لیا، نہ ہی ان کی اقوام کا نام لیا ہے، لیکن ترتیب یہی بنتی ہے جو ہم باقی سورۃ الاعراف کے اندر اور باقی جو جہاں جہاں اللہ کریم نے یہ قانون ہلاکت اقوام، یعنی کس طرح جو ہے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے پیدا کی ہوئی اقوام کو تباہ و برباد کر دیتا، یعنی دو ہی نتیجے نکلتے ہیں۔ قرآن کا فلسفہ تاریخ یہ ہے کہ جب قومیں اخلاق کے اعتبار سے، معیشت کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے جب قومیں تباہی کے دہانے پر پہنچتی ہیں تو دو میں سے ایک نتیجہ نکلتا ہے۔ ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ قومیں واپس آ جاتی ہیں، اور ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، ان کی جگہ اللہ تعالیٰ نئی قوم لے آتا۔ اور جو واپسی ہے اس کے لیے مثال کے طور پر اللہ کریم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا ہے کہ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تم آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے، ہم نے تمہیں اس سے بچا لی۔ اللہ اکبر، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ کے اس انعام کو ذکر کرو، اللہ کے اس انعام کو یاد کرو کہ تم دشمن تھے آپس میں، اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری آپس میں محبت ڈال دی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اس کے انعام سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ تو یہ سارا واقعہ کب ہوا؟ یہ اس وقت ہوا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ گویا جب واپسی مقدر میں ہوتی ہے تو اللہ نبی مبعوث کر دیتا۔ اب نبی تو مبعوث ہونا نہیں، اب معاملہ آ گیا امتیوں پر۔ اگر امتی اصلاح کا عمل جاری رکھے ہوئے ہیں تو پھر انشاءاللہ واپسی ہو جائے گی، اور اگر اصلاح کا عمل بھی جاری نہیں ہے تو پھر یہ جو قانون ہلاکت اقوام ہے یہ اس کے اوپر لاگو ہوتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ ایک قوم کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، اس کی جگہ اللہ تعالیٰ نئی قوم لے آتا ہے۔ تو ان کا ذکر اللہ پاک نے مختلف ان صورتوں کے اندر کیا۔ تو یہ آیت نمبر 23 سے 52 تک اختصار کے ساتھ ان اقوام کا ذکر بھی ہے، اور ایک جو حقیقت وہاں پہ جو نقطہ بنیادی بتایا ہے وہ یہ کہ تمام انبیاء جو ہیں وہ فکری طور پر اجتماعیت پر تھے، اور ایک ہی جو ان کا نقطہ فکر تھا وہ ایک ہی تھا، اور وہ تھا ایمان، واحد حقیقت ایمان تھی، اور وہ نقطہ توحید پر سب متفق تھے۔ یوں اس اعتبار سے تمام نبیوں کے اندر فکری اجتماعیت تھی۔ تو یہ آیت نمبر 23 سے لے کر 53 تک، تو یہاں سے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر شروع ہو گیا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، بالکل وہی انداز ہے جو سورہ اعراف کے اندر اللہ کریم نے بیان فرمایا کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ فقال، انہوں نے جا کے کہا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے۔ الہ ہو بھی نہیں سکتا، اللہ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں، لا الہ الا اللہ، اس کے علاوہ کوئی الہ ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ان کو جا کے انہوں نے بتایا، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں۔ افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ کیا تم اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے؟ کیا اس کی خوشنودی کے لیے زندگی نہیں گزارتے؟ یہ ہے تقوی، افلا تتقون۔ فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، ان کے جو سردار تھے ان کی قوم کے، جو کفر کر رہے تھے ان کی قوم کے کافروں میں سے ان کے جو سردار تھے، انہوں نے کہا، ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ بھی عجیب بات ہے، یہ تمہارے جیسا انسان ہے، بشر ہے، جس طرح کہ تم ہو اسی طرح کا یہ ہے، جس طرح تمہارے معاملات ہیں اسی طرح کے ظاہری طور پر ان کے معاملات ہیں، تمہارے جیسا بشر ہے، اور یہ یرید ان یتفضل علیکم،
یہ چاہتا ہے کہ تمہارے اوپر فوقیت اختیار کرے. یہ کہتا ہے میں نبی بن گیا ہوں, میں اللہ کی طرف سے رسول ہوں, تو یہ تمہارے اوپر فوقیت لینا چاہتا ہے, فضیلت لینا چاہتا ہے. یرید ان یتفضل علیکم, یہ چاہتا ہے کہ تمہارے اوپر اس کو فضیلت حاصل ہو جائے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا. وہ کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا نا تو فرشتہ نازل کر دیتا. مطلب یہ ہمارے جیسا انسان, ہمارے جیسا بشر یہ آیا ہے, تو اللہ چاہتا تو اس کے ساتھ کوئی فرشتہ نازل کر دیتا. مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ, ہم نے اس طرح کی کوئی نبوت اس سے پہلے سنی نہیں ہے کہ کوئی نبی آیا ہو اور وہ ہمارے جیسا ہو, ہم دیکھنے میں ہمارے جیسا بشر ہو اور پھر وہ نبی بھی ہو. ایسی کوئی بات ہم نے اپنے آباء و اجداد سے بھی نہیں سنی جو پہلے گزر گئے. اللہ, اب دیکھیں یہ ہر دور کے لوگ جو ہیں, یہ انبیاء کی جو بشریت ہے اس کے اوپر ان کو ہمیشہ اعتراض ہوتا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی لوگ اعتراض کرتے تھے, ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق. یہ کیسے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ کھانا کھاتے ہیں, یہ ہماری طرح احتیاجات رکھتے ہیں اور ہماری طرح یہ بازاروں میں, منڈیوں میں, گلیوں میں پھرتے ہیں, تو یہ ہماری طرح کے ہیں. یہ سمجھتے تھے کہ یہ بشر ہیں تو پھر اس کو تو فرشتہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پہ مختلف جوابات دیے ہیں, اور جو جواب سورہ بنی اسرائیل میں دیا ہے وہ سب سے مؤثر جواب ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر اس زمین میں فرشتے رہتے ہوتے نا تو میں ان کی ہدایت کے لیے کوئی فرشتہ بھیج دیتا. چونکہ یہاں انسان رہتے ہیں تو میں نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجنا تھا, تو میں نے پھر انسان ہی بھیجا, بشر ہی بھیجا. تو حضرت نوح علیہ السلام سے بھی انہوں نے کہا, فقال الملأ الذین کفروا من قومہ, جو ان کی قوم کے بڑے بڑے سردار جو کفر کر رہے تھے, انکار کر رہے تھے, انہوں نے یہی دلیل دی, ما ھذا الا بشر مثلکم, یہ تمہارے جیسا ہی تو بشر ہے. یرید ان یتفضل علیکم, یہ تو تمہارے اوپر فضیلت لینا چاہتا ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً, اللہ اگر چاہتا تو کوئی فرشتہ نازل کر دیتا. ما سمعنا بہذا, ہم نے تو اس طرح کی کوئی بات نہیں سنی, فی آبائنا الاولین, اپنے پہلے آباء و اجداد جو ہمارے گزر گئے ہیں ان میں ہم نے کبھی ایسی کوئی بات نہیں سنی. یہ کہہ کے گویا انکار کر دیا حضرت نوح علیہ السلام کا. اور پھر ساتھ کہا, ان ہوا الا رجل بہ جنہ, ہمیں تو یوں لگتا ہے کہ یہ مجنون ہے. اللہ, اس کو جنون ہے, جنہ. ان ہوا الا رجل, یہ تو کوئی ایسا آدمی ہے, بہ جنہ, اس کو تو کوئی جنون ہے. اللہ, یہ آدمی ہمیں نارمل لگتا ہی نہیں ہے. فتربصوا بہ حتی حین, یہ لگتا ہے کہ نارمل نہیں ہے, اس کو مجنون سا آدمی ہے, اس کو کوئی جنون ہو گیا ہے. فتربصوا بہ, بس تم اس کا انتظار کرو, حتی حین, ایک خاص وقت تک انتظار کرو, یہ خود ہی فوت ہو جائے گا, چلا جائے گا, کوئی اس کو خود ہی کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. ہمیں تو لگتا ہے کہ اس کو جنون ہے. یہ اپنے جیسے کہتے ہیں نا کہ نعوذ باللہ من ذالک, جیسے کہتے ہیں کہ اپنی موت آپ خود ہی مر جائے گا, تو وہ اس طرح سے انہوں نے کہا فتربصوا حتی حین, فتربصوا بہ حتی حین, ایک خاص وقت تک اس کا انتظار کرو, یہ خود ہی اس کا معاملہ تمام ہو جائے گا. قال رب انصرنی بما کذبون, نوح علیہ السلام نے فرمایا, اللہ میری مدد فرما, یہ جو میری تکذیب کر رہے ہیں, جو مجھے جھٹلا رہے ہیں, اللہ تو میری مدد فرما. اللہ اکبر. فاوحینا الیہ, بس جب حضرت نوح علیہ السلام نے کہہ دیا کہ اللہ میری مدد فرما, تو اللہ نے پھر مدد فرمائی. فاوحینا الیہ, ہم نے اس کی طرف وحی کی, ان اصنع الفلک باعیننا ووحینا, ایسا کر نوح تو ایک کشتی بنا. دیکھیں نوح علیہ السلام کا مختلف جگہوں پہ ذکر آیا ہے, اور اللہ کریم نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم میں 950 سال تبلیغ کی ہے, 950 سال. اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی جو عمر تھی وہ کوئی 150 سال تھی. اچھا, اس پہ عجیب و غریب باتیں بھی مفسرین لکھی ہیں. بعض کا خیال یہ ہے کہ اس زمانے میں عمریں زیادہ ہوتی تھیں, اور اس وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کی بھی بہت عمر ہوئی اور انہوں نے 950 سال تبلیغ کی.
لیکن لگتا یوں ہے قرآن کے مختلف جگہوں پہ بیان پڑھنے کے بعد لگتا یوں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں بھی عام لوگوں کی عمریں اتنی زیادہ نہیں ہوتی تھیں، یعنی 200-250 سال تو ہوتی ہوں گی، لیکن 1000 سال ہو جائیں اتنی عمریں نہیں ہوتی تھیں، اس لیے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اس قوم کے لیے بد دعا کی ہے نا کہ اللہ ان کا کوئی گھر نہ چھوڑ، اللہ، تو اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے یہ بات فرمائی، سورہ نوح کے اندر ہے کہ انہوں نے یہ بات فرمائی کہ اگر تو ان کو چھوڑ دے گا نا لم یلدوا الا فاجرا کفارا، جو ان کی اگلی نسل پیدا ہوگی وہ بھی فاسق و فاجر ہی ہوگی۔ تو یہ بات حضرت نوح علیہ السلام کو کیسے پتہ تھی کہ اگلی نسل بھی جو ہوگی، جو بھی پیدا ہوتا ہے ان کے ہاں فاسق و فاجر ہی پیدا ہوتا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کی کم از کم 3 نسلیں دیکھی تھی، یا 3 یا 4 نسلیں حضرت نوح علیہ السلام دیکھ چکے تھے، اور اس میں یہی تھا کہ جو بھی پیدا ہوتا تھا وہ انہی کی طرح کا فاسق و فاجر ہوتا تھا۔ اس لیے حضرت نوح علیہ السلام نے یہ ذکر کیا تھا، یہ دعا کی تھی کہ اللہ ان کا کوئی گھر نہ چھوڑ۔ اب یہ لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، زمین پر کافروں کا کوئی گھر نہ چھوڑ۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو جو 950 سال تبلیغ کی اور ان کو جو عمر ملی تھی وہ معجزانہ طور پر ملی تھی، اور 950 سال اللہ کریم نے دنیا کے لیے مثال بنانا تھا کہ 950 سال تبلیغ کرتے رہے، تھوڑے سے لوگ مسلمان ہوئے، بعض لوگوں نے کہا 60 لوگ مسلمان ہوئے، بعض نے کہا کہ 80 لوگ تھے، 75 لوگ تھے، یعنی 100 سے کم تھے۔ 950 سال تبلیغ کی ہو اور مسلمانوں کی تعداد صرف 60-70 ہو، تو لگتا تو ہے نا کہ بظاہر آدمی جو ہے وہ حوصلہ چھوڑ جائے، اس کے اعتماد میں کمی ہو جائے، وہ آدمی جو ہے انفیریورٹی کمپلیکس میں مبتلا ہو جائے، اس کو اپنے بارے میں شک و شبہ ہونا شروع ہو جائے اپنی محنت کے بارے میں۔ نہیں، بتایا یہ گیا ہے کہ جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں وہ اس بات کو نہیں دیکھتے کہ ان کے فالوورز کتنے ہیں، وہ اس بات کو دیکھتے ہیں کہ اللہ کا حکم جو ہے ان کو وہ ہم لوگوں تک پہنچا رہے ہیں کہ نہیں پہنچا رہے۔ بہرحال وہ پہنچاتے رہے، بالآخر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو جو مدد فرمائی، فَأُوحَيْنَا إِلَيْهِ، ہم نے اس کی طرف وحی کی، أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، ایسا کرو کہ تم ایک کشتی بناؤ، بِأَعْيُنِنَا، ہمارے سامنے، ہماری آنکھوں کے سامنے بناؤ، وَوَحْيِنَا، اور ہماری وحی کے مطابق بناؤ۔ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ، جب ہمارا حکم آئے، وفار التنور، اور تنور جو ہے ابل پڑے، فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، پھر تو اس میں داخل کر دے اس کشتی کے اندر۔ کہتے ہیں وہ 3 منزلہ کشتی تھی، لوگوں نے بتایا ہے کہ جو مفسرین نے بار اس کی ڈائمنشنز بھی لکھی ہیں، اتنی بڑی تھی، اتنی لمبی تھی، اس کی تفصیلات۔ تو اس کشتی میں من کل زوجین اثنین، ہر چیز کا ایک جوڑا جو ہے اس کے اندر ڈال دے، داخل کر دے۔ وَأَهْلَكَ، اور اپنے اہل خانہ کو بھی اس میں داخل کر لو، إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ، سوائے ان کے جن کے اوپر پہلے سے فیصلہ ثبت ہو گیا۔ اللہ اکبر، وہ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ، یہ کون تھے؟ کہتے ہیں کہ جیسے حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا اور نوح علیہ السلام کی بیوی، ان کے اوپر جو ہے وہ تباہی و بربادی کا اللہ کا فیصلہ ثابت ہو چکا تھا، لہذا وہ نہیں اس کے اندر، اس کشتی میں وہ سوار نہیں ہوئے۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور دیکھو جب اللہ کا عذاب آنے والا ہے، جو لوگ کشتی میں سوار ہو جائیں گے وہ بچ جائیں گے، اور جو اس کے علاوہ تو پھر طوفان آ جائے گا، اور وہ جو اللہ کا عذاب آئے گا، وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالموں کے بارے میں مجھے پھر کوئی درخواست نہ کرنا، میرے پاس بات نہ لے کے آنا، وَلَا تُخَاطِبْنِی، میرے ساتھ بات نہ کرنا، فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، ان لوگوں کے بارے میں جو ظالم ہیں، یعنی وہ چاہے بیٹا ہو، چاہے بیوی ہو، چاہے جو بھی ہو، اب جب عذاب آئے گا وہ ڈوبیں گے، تو تمہیں ان کے اوپر ترس نہیں آنا چاہیے، اور تم ان کے بارے میں میرے ساتھ بات نہ کرو، اِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، وہ سارے کے سارے غرق ہونے والے۔ اللہ، یہ پہلے ہی حضرت نوح علیہ السلام سے اللہ کریم نے بات کر لی تھی کہ تم ان کے بارے میں پھر کہنا کچھ نہیں، لیکن جب بیٹا سامنے ڈوب رہا ہو، اللہ اکبر، تو پھر دل کو تو تکلیف ہوتی ہے۔ انسان کا اپنا بازو کٹ جائے، انسان کا اپنا
ٹانگ کٹ جائے، زخم جتنا مرضی آ جائے، اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی بیٹے کو تکلیف دیکھ کے انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ، تو اس لیے حضرت نوح علیہ السلام سے رہا نہیں گیا، اور انہوں نے بعد میں اللہ کریم سے درخواست کر دی ان کو ڈوبتا دیکھ کر کہ اللہ یہ میرا بیٹا ہے، اور انہ من اہلی، یہ میرا بیٹا ہے اور اس کو تو بچا لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ لیس من اہلک، وہ تیرا ہے ہی نہیں، تھا حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، لیکن جب کہا انہ لیس من اہلک تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کریم نے خود ہی وجہ بھی بتا دی، انہ عمل غیر صالح، اس کے کرتوت اچھے نہیں ہیں، اس لیے وہ تیرا بیٹا نہیں۔ تو بیٹا وہ ہوتا ہے جو کردار بھی باپ والا رکھے۔ بہرحال ان کو پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالموں کے بارے میں مجھے کچھ نہ کہنا، اِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، یہ سارے غرق ہونے والے۔ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ، اللہ اکبر، جب تم برابر ہو جاؤ، پوری طرح بیٹھ جاؤ، یعنی سب سوار ہو جاؤ، انت ومن معک، آپ بھی اور جو آپ کے ساتھی ہیں سارے ٹھیک ٹھیک بیٹھ جاؤ، کشتی کے اوپر سواری ہو جائے، علی الفلک، کشتی کے اوپر، فقل الحمد للہ الذی نجانا من القوم الظالمین، تو پھر اللہ کا شکر کرنا کہ جس نے ہمیں ظالموں کی قوم سے نجات دی ہے۔ یہ کہنا الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین، شکر ہے اس ذات کا، سب تعریف اس ذات کے لیے، الذی نجانا من القوم الظالمین، جس نے ہمیں ظالموں کی قوم سے نجات دی۔ الحمدللہ، میں نے ایک دفعہ معنی کیا شکر ہے، ایک دفعہ میں نے کیا تعریف ہے۔ حمد کہتے ہی اس تعریف کو ہیں جو شکر کے جذبات کے ساتھ، کسی کی عطا پر دل میں شکر کا جذبہ ہو اور اس پر جو تعریف کی جائے اس کا نام حمد ہے، عام تعریف کا نام حمد نہیں۔ تو چونکہ عطا کرنے والا صرف اللہ ہے، اس لیے حمد کا لفظ سوائے اللہ کے اور کسی کے لیے جائز نہیں، اس لیے الحمد للہ، ہر قسم کی حمد صرف اللہ کے لیے، وہ تعریف جس میں شکر ہوتا ہے وہ سوائے اللہ کے اور کسی کے لیے نہیں۔ لہذا فقل الحمد للہ، پھر کہنا بس کشتی میں سوار ہونے کے بعد اللہ کا شکر کرنا اور کہنا الحمدللہ الذی، سب تعریف اسی کے لیے ہے، اس ذات کے لیے، اللہ کے لیے، الذی، وہ ذات، نجانا، جس نے نجات دی ہم کو، من القوم الظالمین، ظالموں کی قوم سے۔ وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور ساتھ پھر یہ بھی کہنا رب انزلنی، اے اللہ تو ہمیں اتار، مجھے اتار، منزلا مبارکن، اتارنا پاکی برکت والا اتارنا، اللہ جہاں بھی اتار۔ اب ظاہر ہے وہ کشتی پھرتی رہی، پتہ نہیں کہاں کہاں پھرتی رہی طوفان کے اندر، اب ظاہر اترنا بھی تو تھا، تو دعا کرنا رب انزلنی منزلا مبارکن، اللہ ایسی جگہ اتار جو بہت ہی مبارک اترنا ہو، سبحان اللہ، ایسی منزل ہو، وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور تو بہترین اتارنے والا ہے۔ ان فی ذالک لآیات، اس سارے قصے کے اندر نشانیاں ہیں، وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ، اور یقیناً ہم لوگوں کو آزمانے والے ہیں، وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ، اور یقیناً ہم ہیں لمبتلین، لوگوں کو آزمائش میں ڈالنے والے، امتحان کرنے والے، آزمانے والے۔ ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین، پھر اس کے بعد ہم نے پیدا کیا من بعدہم، ان کے بعد، قرنا آخرین، ایک اور زمانہ پیدا کیا، ایک اور قوم آ گئی، ایک اور نیا زمانہ آ گیا۔ فارسلنا فیہم رسولا منہم، پھر ہم نے ان کی طرف بھی رسول بھیجا، فارسلنا، پھر ہم نے بھیجا، فیہم، ان میں، رسولا منہم، انہی میں سے ایک رسول، ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اور وہ بھی وہی کہتا تھا جو نوح علیہ السلام کہتے تھے، کیا؟ ان اعبدوا اللہ، اللہ کی بندگی کرو، ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے کوئی الہ اس کے بغیر تمہارے لیے۔ اب یہاں پہ اللہ کریم نے نام نہیں لیا کہ کون سے رسول بھیجے، وارسلنا فیہم رسولا منہم، ان میں ایک رسول بھیجے۔ اب ظاہر ہے کہ ایک ترتیب ہے، اور اس ترتیب میں حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جو ہلاک ہونے والی قومیں ہیں نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد، وہ قوم عاد ہے، یعنی تاریخی ترتیب سے میں نے یہ جو اس کو اگر آپ ذہن میں خاکہ سا رکھنا چاہیں
تو یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ جب ان کی قوم تباہ ہوئی، یہ کوئی کم و بیش 3500 قبل مسیح، 3500 قبل مسیح کا زمانہ۔ قوم عاد جو ہے یہ تباہ و برباد ہوئی، اور ان کا زمانہ جو ہے وہ کم و بیش 3000 قبل مسیح ہے۔ قوم ثمود کا جو زمانہ ہے وہ کوئی 2500 قبل مسیح۔ لوط علیہ السلام کی قوم تباہ و برباد ہوئی، اس کا زمانہ کوئی 2100 قبل مسیح۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہم اثر تھے حضرت لوط علیہ السلام۔ حضرت لوط علیہ السلام بھتیجے بھی تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، ان کے ہم اثر۔ اسی طرح پھر آگے چل کے جو حضرت شعیب علیہ السلام کا زمانہ ہے وہ کہا جاتا ہے کوئی 1400 قبل مسیح تھا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ وہ کوئی 1300 قبل مسیح۔ تو یہ ایک ٹائم لائن اگر ذہن میں رہے تو پھر قرآن کے اس بیان سے فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، یعنی ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اس کے بعد ہم نے جن کو پیدا کی، ایک نئی قوم پیدا کی، تو اس کے بعد ان کے اندر ہم نے رسول بھیجا۔ تو یہ سمجھنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی کہ ان کے بعد چونکہ قوم عاد تھی اور ان کے نبی، ان کے اندر تشریف لانے والے نبی حضرت ہود علیہ السلام تھے، لہٰذا لگتا یہ ہے کہ اس سے مراد حضرت ہود اور ان کی قوم ہی ہے۔ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اگرچہ قوم سمود بھی ہو سکتی ہے جن کی طرف حضرت صالح آئے، لیکن اس کا آگے ذکر ہے، آگے بھی نام کا ذکر نہیں کیا اللہ کریم نے، تو لگتا یہ ہے کہ پہلے قوم عاد کا ذکر کیا ہے، اس کے بعد قوم سمود کا ذکر کیا۔ تو ان کو بھی وہی نبیوں کا جو پیغام جیسے سورۃ الاعراف کے اندر ہے، بالکل اسی طرح جیسے نوح علیہ السلام نے پیغام کیا تھا، وہی کہ اللہ کی بندگی کرو، ما لکم من الہ غیر، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے تمہارا۔ افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ کیا تم اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے؟ اس کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے؟ وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة، اور ان کی قوم کے سرداروں نے بھی اسی طرح کیا، طرز عمل اختیار کیا۔ اصل میں یہ سردار اور متکبرین ہی ہوتے ہیں جو معاندین ہوتے ہیں نبیوں کے، وگرنہ اگر سردار جو ہیں وہ دین اسلام پر آ جائیں تو جو عوام الناس ہیں وہ تو ان کے پیچھے ہوتے ہیں، الناس علی دین ملوکہم۔ لیکن سرداروں نے کیا کہا؟ الذین کفروا وکذبوا بلقاء الآخرہ، جنہوں نے انکار کیا اور انہوں نے جھٹلایا آخرت کی ملاقات کو، آخرت کے دن کو انہوں نے جھٹلایا۔ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور ہم نے ان کو خوشحالی دی تھی دنیا کی زندگی میں، یعنی خوشحال طبقہ جو ہے وہ اپنی خوشحالی کی وجہ سے وہی انکار کرتے۔ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، انہوں نے بھی وہی اعتراض کیا، یہ تو تمہارے جیسا ایک بشر ہے اور تو کوئی ہے ہی نہیں۔ یَأْکُلُ مِمَّا تَأْکُلُونَ، جو جس طرح کے تم کھانا کھاتے اسی طرح کا کھانا یہ کھاتا ہے۔ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ، جس طرح کا تم پانی پیتے ہو اسی طرح کے مشروب یہ پیتا ہے، اس لیے یہ اس کی کوئی خاص خصوصیت تو ہے نہیں، تم اس کی بات کیوں مان لیں؟ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ، اگر تم اپنے جیسے بشر کی ہی اطاعت کرنا شروع کر دو، إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، تو یہ تو بڑی خسارے والی بات ہوگی۔ یہ اب کون سمجھا رہے ہیں؟ سردار سمجھا رہے ہیں اپنی قوم کو کہ کوئی ضرورت نہیں اس کی پیروی کرنے کی، اگر اس کی اطاعت کی تو اس کا مطلب ہے تو خسارے والی بات ہے، ہم اپنے جیسے کسی کی جو ہے وہ پیروی کرنا شروع کر دیں۔ أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ، کیا یہ وعدہ دلاتا ہے تمہیں، یعنی تمہیں اس بات سے ڈراتا ہے، اس بات کی دھمکی دیتا ہے، أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ، یہ کہ جب تم مر جاؤ گے، وَكُنْتُمْ تُرَابًا، اور تم مٹی ہو جاؤ گے، وَعِظَامًا، اور ہڈیاں بن جاؤ گے، أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ، یہ کہ پھر تم واپس نکالے جاؤ گے، دوبارہ پھر اٹھائے جاؤ گے، یہ کہتا ہے، ہم اس کی بات کیسے مان لیں؟ ہیہات لما توعدون، اللہ بہت دور ہے، بہت دور ہے جس بات سے یہ تم ڈرائے جاتے ہو، جس بات کی تم دھمکی دیے جاتے ہو، بہت دور۔ ہیہات کیا لفظ ہے، اس کے بارے میں مفسرین نے اس میں جامدی کہا ہے اور غیر مشتق کہا ہے، یہ کوئی اس کے لیے یہ کوئی عجمی لفظ ہے یا کوئی ایسا لفظ ہے، یہ بہرحال ہے ہاتھ استعمال ہوتا تھا عربوں میں،
دوری کے لیے، دوری ہو یا بہت دور، یعنی بہت بعید از قیاس، جیسے ہم کہتے ہیں نا یہ ممکن نہیں، تو 2 دفعہ اس لیے کہا کہ تاکید کے لیے، ہیہات ہیہات، بہت دور ہے، بہت دور ہے، لما توعدون، جس بات کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے، جس بات کی دھمکی دی جاتی ہے وہ بہت دور ہے۔ یعنی یہ جو بات کہہ رہے ہیں نبی، اللہ کے نبی، یہ اس کا امکان بہت دور ہے۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا، ہماری دنیا کی زندگی اور ہے کیا سوائے اس کے، نموت و نحیا، بس ہم زندہ مرتے ہیں، زندہ ہو جاتے ہیں، یہ کوئی زندگی اور موت کا سامان ہے، یہ خود سے چلتا ہوا ایک نظام ہے۔ وما نحن بمبعوثین، دوبارہ کوئی نہیں ہم اٹھائے جائیں گے۔ یہی بات ہر دور کے مشرکوں کو سمجھ نہیں آتی کہ دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے، لہذا انہوں نے کہا ہم نے دوبارہ کوئی نہیں اٹھایا جانا، یہ ایسی بات کر رہے ہیں۔ ان ہوا الا رجل افترى علی اللہ کذبا، یہ تو ایک آدمی ہے، ایسا آدمی ہے، افترى علی اللہ کذبا، اللہ اکبر، یہ اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ نبی پر الزام لگا رہے ہیں۔ اندازہ کیجئے، جہاں نبیوں کی مخالفت ہوتی ہے تو پھر یہ نہیں پتہ چلتا کہ کون جھوٹا اور کون سچا، سب الغم الغم ہو جاتا ہے۔ اندازہ کیجئے جو جھوٹے ہیں وہ نبی پر الزام لگا رہے ہیں کہ یہ جھوٹا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ جو کیفیت جب ہو جاتی ہے قوموں کی تو یہ تباہی و بربادی کی کیفیت ہوتی ہے۔ یہ قومیں بہت تباہ و برباد ہوئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ قرب قیامت یہ ایسا معاملہ تمہارے ساتھ بھی ہونے والا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اوپر بھی ایسے سال آ جائیں گے، لیاتی علی الناس سنون خداع، کہ لوگوں کے اوپر ایک ایسا دور آنے والا ہے، ایک ایسے سال آنے والے ہیں جو دھوکے کے سال ہوں گے۔ دھوکے کے سال کیسے ہوں گے؟ فرمایا کہ اس دھوکے کے سال یہ ہیں کہ یصدق فیہ الکاذب ویکذب فیہ الصادق، جھوٹے کو سچا کہا جائے گا، سچے کو جھوٹا کہا جائے گا۔ یہ ہے تباہی کی علامت۔ وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْأَمِينُ، ان دنوں میں جو دیانتدار ہے اس کو بددیانت کہا جائے گا، اور جو بددیانت اس کو دیانتدار کہا جائے گا۔ یہ ہے سارا الغم بلغم ہو جانا، کوئی سمجھ نہیں آتی، کیا گدھا گھوڑا سب برابر۔ تو اندازہ کریں بدبخت جو ہیں وہ نبی کو کہہ رہے ہیں کہ تو جھوٹا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ان ہوا الا رجل افترى علی اللہ کذبا، یہ ایسا آدمی ہے کہ اس نے تو اللہ پر جھوٹ باندھا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ وما نحن له بمؤمنین، ہم اس کی کوئی بات ماننے والے نہیں۔ یعنی اپنے آپ کو سیانہ کہہ کے اور یہ کہہ کہ جناب ہم تو ایسی کوئی حرکت نہیں کرے، لیکن اس نبی کی بات ہم نہیں مانتے۔ اللہ، اس قدر دیدہ دلیری۔ قال رب انصرنی بما کذبون، اب ظاہر ہے وہ جو اللہ کے نبی تھے، حضرت ہود علیہ السلام تھے یا حضرت صالح تھے، انہوں نے بھی اللہ سے دعا کر دی، اللہ میری مدد کر۔ قال رب انصرنی، اے میرے رب میری مدد کر، بما کذبون، اس چیز کے مقابلے میں یہ جو میری تکذیب کر رہے ہیں، مجھے جھٹلا رہے ہیں، مجھے جھوٹا کہہ رہے ہیں، اس کے بارے میں میری مدد کر۔ قال عما قلیل لیصبحن نادمین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بس تھوڑی دیر کی بات ہے، اللہ، بہت تھوڑی دیر کے بعد، تھوڑے وقت کے بعد، لیصبحن نادمین، یہ یقیناً وہ پچھتاوا کرنے والے ہو جائیں گے، پشیمانی کرنے والے ہو جائیں گے، ندامت کرنے والے ہو جائیں گے۔ اللہ، فاخذتہم الصیحۃ بالحق، ایک چنگھاڑ نے ان کو آ کے لیا، فجعلناہم غثاء، تو اس نے پھر ان کو خس و خاشاک کی طرح بنا دیا، ایسے جیسے کھایا ہوا بھس نہیں ہوتا، بالکل ختم، خس و خاشاک بنا دیا۔ فبعدا للقوم الظالمین، پس لعنت ہے اس قوم پر جو ظالموں کی قوم ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو ظالموں کی قوم کے اوپر عذاب بھی آتا ہے، اللہ کی لعنت بھی ہوتی ہے۔ فبعدا، بعدن کا مطلب ہوتا ہے دوری، دوری کس سے؟ اللہ کی رحمت سے، اور اللہ کی رحمت سے دوری کی جو کیفیت ہوتی ہے اس کو ہی لعنت کی کیفیت کہتے ہیں۔ لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دوری، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔
اللہ فرماتا ہے ثم انشأنا من بعدہم قرونا آخرین، پھر اس کے بعد ہم نے بہت سارے اور جو ہے وہ پیدا کیے اقوام، ما تسبق من امت، کوئی بھی امت جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتی تھی اجلہا، اپنی اس مدت سے، جو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کوئی مقررہ وقت رکھا ہوتا تھا اس سے آگے نہیں بڑھ سکتی، وما یستاخرون، نہ ہی اس کے پیچھے، نہ اس کی تاخیر کر سکتی ہے، نہ اس سے جلدی کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے جو وقت مقرر کیا وہ سب کے اوپر آ کے رہنا ہے۔ ثم ارسلنا رسولنا تترا، پھر ہم نے پے در پے بہت سارے رسول بھیجے، کلما جاء امۃ رسولها کذبوہ، جب بھی کوئی رسول اس اپنی امت کے پاس آیا کذبوہ، اور یہی طریقہ آیا، لوگوں نے نبیوں کو جھٹلایا، اور نبیوں کو جھٹلانے والے ہر دور میں رہے ہیں۔ فاتبعنا بعدہم بعدا، پھر بعض لوگوں کی پیروی کی، یعنی ایک دوسرے کی انہوں نے پیروی کی۔ وجعلناہم احادیث فبعدا لقوم لا یؤمنون، پھر دوری ہے ان لوگوں کے لیے، اس قوم کے لیے جو ایمان نہیں رکھتے۔ اب دیکھیں انبیاء کی جو دعوت ہے، ہر دور کے اندر نبی جو دعوت دیتے رہے ہیں، وہ دعوت تو یا ظاہر ہے اس سے سچی بات اور کیا ہو سکتی، نبیوں سے سچی ہستی کون ہو سکتی، لیکن جو جھٹلانے والے ہیں وہ نبیوں کو بھی جھٹلاتے ہیں، جب نبیوں کو جھٹلاتے ہیں تو ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہو جاتی ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو قرب قیامت کا اس امت کا بھی جو نقشہ کھینچا ہے، وہ یہی نقشہ کھینچا ہے کہ جھوٹا سچا بن جائے گا، سچا جھوٹا بن جائے گا، یا اس کو یوں بھی کہہ لیجئے، اس کا معنی یہ بھی ہے یصدق فیہ الکاذب، جھوٹے کی تصدیق کی جائے گی، ویکذب فیہ الصادق، سچے کو جھٹلایا جائے گا، اس کی تکذیب کی جائے گی، ویؤتمن فیہ الخائن، بددیانت کی امانت داری کے ضمانت اور گارنٹیاں دی جائیں گی، اللہ ویخون فیہ الامین، اور جو دیانتدار ہوگا اس کو بددیانت قرار دیا جائے گا۔ یہ حالات ہوں گے۔ اب اندازہ کریں جب ایسے حالات ہو جائیں تو پیچھے کوئی سچ جھوٹ باقی بچتا ہے؟ سچ جھوٹ کا معیار کیا باقی بچتا ہے؟ سچ جھوٹ کا معیار یہی بچتا ہے کہ اللہ جھوٹوں کے اوپر لعنت کر دیتا۔ ہم یہ نہیں کسی کے اوپر لعنت کر سکتے کہ فلاں فبعدا لقوم لا یؤمنون، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی جو طریقہ بتایا ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین بتایا ہے، فبعدا للقوم الظالمین بتایا ہے، فبعدا لقوم لا یؤمنون بتایا ہے، کہ اس قوم پر، ان لوگوں پر لعنت جو جھوٹے ہیں، ان لوگوں پر لعنت جو ظالم ہیں، ان لوگوں پر لعنت جو ایمان نہیں رکھتے۔ تو اس کا مطلب ہے لعنت جب بھی کرنی ہو تو سپیسیفک کر کے نہیں کرنی چاہیے۔ سپیسیفک کر کے جب کوئی لعنت کرتا ہے نا، کسی فلاں شخص کی تیرے اوپر لعنت، فلاں چیز کے اوپر لعنت، یہ بہت خطرناک معاملہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی دوسرے پر لعنت کرتا ہے، اللہ اکبر، تو لعنت آسمان کو چڑھ جاتی ہے اور جا کے آسمان کے دروازے میں گھسنا چاہتی ہے، اور ادھر ادھر اس کو راستہ نہیں ملتا، اور وہ آسمانوں کے ساتھ لگی ہوئی ادھر ادھر پھرتی رہتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ علم ہونے کے باوجود اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ کیا مسئلہ ہے، تو فرشتے بتاتے ہیں کہ اللہ یہ فلاں شخص نے فلاں کے اوپر لعنت کی۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے علم ہونے کے باوجود فرشتوں سے کہ یہ بتاؤ کہ جس پر لعنت کی گئی ہے وہ لعنت کا مستحق ہے؟ اگر سپیسیفک کسی کے اوپر لعنت کی ہے، فلاں کے اوپر لعنت، تو وہ کیا لعنت کا مستحق ہے؟ تو اگر تو وہ مستحق ہوتا ہے لعنت کا جس پر لعنت کی گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ لعنت اس کے اوپر ڈال دو، اور اگر وہ مستحق نہیں ہے تو اللہ حکم فرماتا ہے کہ یہ واپس اسی شخص پر ڈال دو جس نے لعنت کی۔ لہٰذا یہ سپیسیفک یعنی خاص کر کے کسی کا نام لے کے یا کسی خاص آدمی کے اوپر یا خاص چیز کے اوپر لعنت کرنا یہ انتہائی خطرناک ہے، کبھی بھی ایسے نہیں کرنا۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جھوٹوں کے اوپر خدا کی لعنت، جو بھی جھوٹا ہوگا اس کے اوپر خدا کی لعنت ہوگی، ظالموں کے اوپر خدا کی لعنت، جو بھی ظالم ہوگا اس کے اوپر لعنت ہو جائے گی، جو بھی بے ایمان لوگ ہیں لا یؤمنون، ایمان نہیں لاتے، بے ایمانوں کے اوپر اللہ کی لعنت، یہ آپ کہہ سکتے ہیں۔
تو وہ کون ہیں اسپیسیفکلی آپ کسی کے اوپر فتویٰ نہیں لگا رہے، اور یہ کبھی بھی نہیں لگانا چاہیے، کبھی بھی یہ بات نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ انتہائی خطرناک۔ اور اسی طرح کسی کو کافر کہنا بھی انتہائی خطرناک۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے کسی دوسرے کو کافر کہا نا، من قال لأخیہ کافرا فقد باء احدہما، اگر کسی نے کسی دوسرے کو کافر کہا تو دونوں میں سے ایک ہو گیا۔ اللہ اکبر، جس کو کہا ہے اگر تو وہ ہے، اور اگر وہ کافر نہیں ہے تو کہنے والا کافر ہو گیا۔ اس لیے یہ بھی ایک انتہائی خطرناک معاملہ ہے، کیوں کہنا ہے کسی کو کافر خواہ مخواہ؟ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، رحمت سے دوری ہے، اور رحمت سے دوری لعنت ہوتی ہے، لعنت ہے اس قوم کے لیے جو بے ایمان ہے، نہ ایمان لانے والے نہیں۔ ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون بآیاتنا وسلطان مبین، پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر، وسلطان مبین، اور واضح غلبہ دے کر ہم نے ان دونوں کو بھیجا، الی فرعون وملئہ، فرعون کی طرف اور ان کے درباریوں کی طرف، فاستکبروا وکانوا قوما عالین، انہوں نے تکبر کیا، ان کے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی دی ہوئی دعوت کو انہوں نے کوئی درخور اعتنائی نہیں سمجھا، فاستکبروا، انہوں نے تکبر کیا، وکانوا قوما عالین، اور تھے ہی بڑے سرکشی کرنے والے تھے، اور انہوں نے سرکشی کی اور تکبر کیا۔ اللہ، فقالوا انؤمن لبشرین مثلنا، انہوں نے بھی وہی بات کی کہ ہم کیوں ایمان لائیں، کیا ہم ایمان لائیں اپنے ہی جیسے دو بشروں کے اوپر، دو انسانوں کے اوپر، اپنے ہی جیسے دو انسانوں کے اوپر ہم ایمان لائیں؟ وقومہما لنا عابدون، اور ان دونوں کی جو قوم ہے وہ تو ہماری بندگی کرتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ فرعونی تو یہی کہتے تھے نا، فکذبوہما، اور ان سب نے ان دونوں کو جھٹلا دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اور حضرت ہارون علیہ السلام کو جھٹلا دیا۔ فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ، اللہ اکبر، اور اس وجہ سے وہ دونوں جو ہیں وہ سارے کے سارے برباد ہونے والوں میں سے ہو گئے۔ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِینٍ۔ اللہ اکبر، آگے ذکر جو ہے وہ اجمالاً اللہ کریم جو ہے وہ سارے جتنے بھی نبی ہیں ان کا ذکر کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا، حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر ہوا، اب آگے ابن مریم کا ذکر ہو رہا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، کہ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ، اور ہم نے ابن مریم کو بنایا، وَأُمَّهُ، اور اس کی ماں کو، آیتاً، نشانی بنایا، وَآوَيْنَاهُمَا، اور ہم نے ان دونوں کو پناہ دی، اِلَىٰ رَبْوَةٍ، ایک بلند جگہ پر، ذات قرار ومعین، جو بڑی ہی شاندار جگہ تھی اور ایک پرسکون اور پانی والی جگہ تھی۔ معین، پانی کا چشمہ کوئی ہوگا وہاں پہ، اور ذات قرار، سکون والی جگہ تھی، وہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو جگہ دی۔ اب یہ ساری باتیں جو ہیں وہ اجمال کے ساتھ یہاں پہ کی گئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو تکذیب کر رہے ہیں مشرکین مکہ یا آپ کے جو دشمن ہیں، یہ کوئی پہلی دفعہ دشمنی نہیں ہو رہی، تاریخ میں ہر نبی کے ساتھ یہی ہوا۔ ہر نبی کے جو معاندین تھے، وہ بڑے بڑے سردار، وہ ان کے خلاف ہو جاتے تھے اور اسی طرح سے دشمنیاں کرتے تھے، جس طرح سے گویا اس میں ایک طرح سے مشرکین مکہ کو دھمکی بھی ہے کہ تم باز آ جاؤ، وگرنہ تمہارا بھی حشر اسی طرح ہونے والا ہے جس طرح سے پہلے لوگوں کا حشر ہوا، پہلی اقوام کا حشر ہوا نبیوں کو جھٹلانے کے بعد۔ اور دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے اور اہل ایمان کو تسلی ہے کہ آپ تسلی رکھیں، اسی طرح یہ سارے نبیوں کے ساتھ کرتے آئے ہیں، اور بالآخر ان کا انجام جو ہے وہ بہت برا ہونے والا ہے۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ اور اللہ نے ایک اجمالی حکم سارے نبیوں کو دیا تھا کہ اے نبیو، اے رسولو، کلوا من طیبات، کہ تم پاکیزہ چیزیں کھاؤ، واعملوا صالحا، اور کردار بھی اچھا رکھو، انی بما تعملون علیم، میں تمہارے سارے اعمال کو جانتا ہوں۔ اب دیکھیں، نبیوں کو حکم دینا کہ تم اپنا کردار اچھا رکھو، تم پاکیزہ کھاؤ، نبی تو پہلے ہی پاکیزہ ہستیاں ہوتی ہیں، نبی تو پاکیزہ کھانے والے ہوتے ہیں۔ تو یہ اصل میں خطاب نبیوں کو نہیں تھا، یہ نبیوں کی امتیوں کو تھا
کہ تم سب اپنا کردار صحیح رکھو اور پاکیزہ کھانا کھایا کرو. انی بما تعملون علیم، میں تمہارے سارے اعمال سے واقف ہوں، میں ان کو جانتا ہوں. وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ. یہ ساری امت، چاہے وہ پچھلے نبیوں کی امت ہے، چاہے وہ اب کی امت ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک، سارے نبیوں کی امت اصل میں ایک وحدت ہے. یہ ان ہذہ امتکم امۃ واحدہ، یہ ساری کے ساری نبیوں کی ایک ہی امت ہے. وانا ربکم، اور میں تمہارا رب ہوں. فاتقون، تم سب مجھ سے ڈرو، یعنی میرا تقوی اختیار کرو، میری ناراضگی سے بچنے کی کوشش کرو اور میری خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرو. لیکن فتقطعوا امرہم بینہم، لوگوں نے کیا کیا؟ ان کو آپس میں دین کے معاملے میں کاٹ دیا. ساری امت ایک ہی تھی، نبیوں کو مانتے، ایک ہی رہتے، اور جب جب نبی آئے ہیں نبیوں نے امت کو جوڑنے کا کام کیا ہے، ان کو توڑنے کا کام نہیں کیا. لوگوں نے توڑا ہے. فتقطعوا امرہم، لوگوں نے ان کے معاملے کو، دین کے معاملے کو کاٹ دیا ہے، توڑ دیا. ہر دور میں فرقے بنتے رہے، ہر دور میں لوگ ٹوٹتے رہے ہیں، ہر دور میں لوگ گروہ گروہ ہوتے رہے ہیں، اور اس سے بڑی، یعنی آپس میں لوگ گروہ گروہ ہو کے ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں، اس سے بڑی ہلاکت و بربادی کی اور کوئی بنیاد ہو نہیں سکتی. اللہ فرمایا فتقطعوا امرہم بینہم زبرا، لوگوں نے ایک دوسرے کو جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، الگ الگ ہو گئے سارے. کل حزب بما لدیہم فرحون، یہ ہے اصل معاملہ کہ ہر گروہ جو کچھ اس کے پاس ہے اس پر بڑا خوش ہے. ہر گروہ خوش ہے، جس سے پوچھو وہ خوش ہے. اگر خوش نہ ہو اپنے وہ گروہ پر، وہ خوش نہ ہو تو اس کو گروہ بنانے کا فائدہ کیا ہے؟ وہ گروہ بنائے ہی کیوں اگر وہ اس کے اوپر خوش نہیں؟ لہذا آپ دیکھ لیجئے جتنی تنظیمیں بنتی ہیں، جتنے فرقے بنتے ہیں، جتنے گروہ بنتے ہیں، ہر نیا گروہ ایک بڑے شاندار دستور پر بنتا ہے، اور وہ جو شاندار دستور ہے وہ اس کے اندر اتحاد امت بھی اس کے اندر شامل ہوگا. یعنی ہر نئی جماعت جو بن رہی ہوتی ہے وہ اتحاد امت کے نام پر ایک نئی تنظیم بن رہی ہوتی ہے. عجیب و غریب معاملہ. چھوٹے چھوٹے دائرے اسلام کے اندر بنے ہوئے ہیں، لوگوں کو توڑ کر یہ فلاں جماعت، یہ فلاں گروہ، یہ فلاں مسلک، یہ فلاں، اور چھوٹے چھوٹے دائرے میں بنائے ہوئے ہیں. اسلام کے دائرے میں ہم آنے کے لیے تیار نہیں، چھوٹے چھوٹے دائروں میں تیار. اور یہ جو چھوٹے چھوٹے دائرے ہیں، ان دائروں میں کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ جو ہے وہ اپنے جس پر وہ ہے وہ اس پر خوش ہوتا ہے. یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے، یہ کوئی اطمینان کی بات نہیں ہے، یہ فکر کی بات. اس لیے کہ اگر یہ فرقے ہیں تو اللہ نے قرآن میں بار بار حکم دیا ہے وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں فرقے نہ بننا. تو ہم نے یہ جو مختلف تنظیمیں بنا رکھی ہیں، وہ جو حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی امتیں جو ہیں ان کے 72 فرقے تھے، اور اب میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، اور سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے. کلہم فی النار الا واحدہ، سارے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی بتا دیجئے. کیا نشانی؟ فرمایا ما انا علیہ واصحابی. ان کی نشانی یہ ہے کہ ان کا جو طریقہ کار اور ان کا دین کیا ہوگا، وہ اس دین پر ہوں گے جو میرا دین ہے اور میرے صحابہ کا دین. اب ظاہر ہے اگر کوئی شخص اصولی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو اور صحابہ کرام کے طریقے کو اگر وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے دین کی اصل ہے تو وہ اس میں شامل ہے، وہ اس گروہ میں شامل ہے، چاہے وہ اس نے نام جو بھی رکھا ہوا ہے. نام رکھنے سے فرقہ نہیں بنتا. فرقہ اس وقت بنتا ہے جب اس بنیاد پر آپ، ناموں کی بنیاد پر، گروہوں کی بنیاد پر آپ امت مسلمہ میں معاملات شروع کر دیں اور امت مسلمہ کو توڑنا شروع کر دیں. نام رکھے ہوئے ہیں، آپ جتنی مرضی تنظیمیں بنائی ہوئی ہوں، جتنے مرضی آپ کے نسلی گروہ ہوں، جتنے مرضی آپ کے علاقائی گروہ ہوں، اگر اس بنیاد پر آپ بلوچی ہیں، آپ سندھی ہیں، آپ پنجابی ہیں، آپ جو مرضی ہیں آپ رہیں. لیکن اگر آپ فائدے اور نقصان کی بنیاد یہ رکھیں کہ میں نے فائدہ پنجابیوں کو دینا، بلوچوں کو نہیں دینا، میں نے بلوچوں کو دینا، پنجابیوں کو نہیں دینا، تو یہ فرقہ واریت ہے.
یہ عصبیت ہے، یہ گروہبندی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من دعا الی العصبیہ، اور جو عصبیت کی طرف بلاتا ہے وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ اور یہ بات میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ نام رکھنے سے فرقہ نہیں بنتا، اور کب فرقہ بنتا ہے اس کے لیے وہ حدیث بہت ہی واضح ہے اور بہت رہنما ہے کہ دیکھیں مہاجر اور انصار دو گروہ تھے، نام رکھے ہوئے تھے، اور اس کو انڈورس کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، اور اس کو انڈورس کیا ہے قرآن نے بھی۔ قرآن نے بھی کہا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجروں اور انصاریوں کا ذکر قرآن نے بھی کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے گروہ کے طور پر تو انڈورس کیا ہے۔ مہاجر ہونا اور انصار ہونا یہ کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک پہچان ہے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن جب لڑائی ہوئی ایک مہاجر کی ایک انصاری کے ساتھ، غزوہ بنی مستلق سے واپس آ رہے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس موقع پر اس نے جب دو بندے لڑے، ایک انصاری تھا ایک مہاجر تھا، انصاری نے انصاریوں کو پکارا آؤ میری مدد کرو، مہاجر نے مہاجروں کو پکارا آؤ میری مدد کرو، یا للانصار یا للمہاجرین۔ اب گویا یہ نہیں ہے کہ ان میں سے زیادتی کرنے والا کون ہے، ان میں سے مظلوم کون ہے، یہ بنیاد نہیں ہوگی۔ بنیاد کیا ہوگی کہ انصاری انصاری کی مدد کریں اور مہاجر مہاجر کی مدد کرے، بس اس بنیاد پر کریں، یہی فرقہ واریت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن لی اور آپ خیمے سے باہر آئے اور آپ غصے سے آپ نے کہا ما بال دعوی جاہلیت، یہ جاہلیت کی پکار کون پکار رہا ہے؟ مہاجر ہونا جاہلیت کی پکار نہیں تھا، مہاجر اور انصار ہونا جاہلیت کی پکار نہیں تھا۔ اس بنیاد پر معاملہ کرنا اور حق اور باطل کا فیصلہ اس بنیاد پر کرنا کہ میں مہاجر ہوں اس لیے ہم حق پر ہیں، اور وہ کہے کہ ہم انصار ہیں ہم حق پر ہیں، اس بنیاد پر فیصلہ کرنا، یہی تو فرقہ واریت ہے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ صحابی نے پوچھا مل عصبیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عصبیت کس کو کہتے ہیں، گروہ بندی کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ان تعین قومک علی الظلم، تو ظلم پر بھی اپنی پارٹی کی اپنی قوم کی حمایت کرے، یہ فرقہ واریت، یہ عصبیت ہے۔ یہ جو مسلکی طور پر لوگ جو ہیں وہ اپنے مسلک کی حمایت کرتے ہیں یا نہیں کرتے، آج کل جو سیاسی فرقہ واریت ہے میرے خیال میں اس سے زیادہ شدید فرقہ واریت کہیں نہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ لوگ کہتے ہیں ہماری پارٹی کا بندہ ہے بس جو مرضی۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا